حکومت نے جو FBR کے اندر خاص کر کے اس کو ڈیجیٹل کرنے کے حوالے سے اور اصلاحات کے حوالے سے ایک سول ملٹری ٹاسک فورس اس کو بنایا تھا اور اس کا اجلاس ہوا ہے اسی ہفتے، اور اس میں اہم جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہونے تھے. اور ایک جو ایشو شہباز جو پاکستان اور چین کے درمیان جو ٹریڈ اور خاص کر کے جو پاکستان چین سے جو بھی امپورٹ کرتا ہے یا چین جو ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان کو، اس کے حوالے سے کچھ ڈسکرپنسیز ہیں، لیکن وہ ایشو ٹیک اپ ہوا نہیں. سب سے پہلے ایشو ہے کیا یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان اور چین کے درمیان بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس میں کچھ ڈسکرپنسیز ہیں، تو اصل ایشو ہے کیا؟ کامران، جو ٹاسک فورس بنی تھی اس کے 5-6 TORs تھے. بنیادی طور پر تو ڈیجیٹلائزیشن آف دی FBR کے حوالے سے یہ ٹاسک فورس بنی ہے، جس میں ایک میجر جنرل سرونگ کو چیئر ہیں، اس کے علی پرویز ملک چیئرمین ہے. ون آف دا TORs واز اور از کہ جی پاکستان کے جو ٹریڈ ہوتی ہے ود نیبرنگ کنٹریز، ریجنل کنٹریز، اس میں ان کا ٹریڈ کا جو ڈیٹا ہے اس کو انٹیگریٹ کرنا، اور یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں اس کو ٹاسک فورس کے اس کے مینڈیٹ میں ڈالا گیا کہ چین سے جو پاکستان کو امپورٹ ہوتی ہے، اگر چین کا ڈیٹا دیکھا جائے ان کے چین سے جو پاکستان کو ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ تقریباً $17 ارب اس کی ویلیو ہے. جبکہ جو پاکستانی کسٹمز کا ڈیٹا ہوتا ہے اس کی ویلیو کبھی $13 ارب آ رہی ہے، کبھی 12 ارب آ رہی ہے. 4 سے 5 ارب کا اس کے اندر ایک گیپ ہے. تو یہ گیپ اس لیے ہے کہ حکومت پاکستان کا یہ خیال ہے کہ جو چین وہاں سے جو چیز پاکستان آ رہی ہے، ہمارا جو امپورٹر ہے وہاں اس کی ایکچوئل ویلیو ڈکلیئر کر رہا ہے، اور پاکستان میں آ کے اس کی ویلیو جو ہے وہ کم ڈکلیئر اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے اوپر ٹیکسز اور ڈیوٹیز کو وہ ایویڈ کرتا ہے یا اوائڈ کرتا ہے. اب پاکستان میں امپورٹ کے اوپر بہت ہیوی ٹیکسز ہیں وچ گیوز این انسینٹیو ٹو دی امپورٹر کہ وہ کسی طریقے سے انڈر انوائسنگ کرے اور اس کی ایکچوئل ویلیو ڈکلیئر نہ کرے. اور دوسرا اس کے اندر آسپیکٹ یہ ہے کہ اس کی جو ایکچوئل پرائسنگ ہے وہ نہیں وہاں بتائی جا رہی، اس لیے کہ ایک مارکیٹ کیپچر کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو اس کی پرائس ہے، اس کی کسی بھی چیز کی اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے، سم ٹائم جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو سبسیڈائز کر رہی ہوتی ہے تاکہ دوسری کنٹری میں جا کے اس کے مارکیٹ کو وہ کیپچر کر سکے، اور جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ پھر سبسڈی کسی ہے وہ جو ہوسٹ گورنمنٹ ہے وہ پورا کر رہی ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے اس کو یہ ڈمپنگ بولتے ہیں اپنی ٹریڈ کی لینگویج میں. تو کسی بھی چیز کی جب ڈمپنگ کسی دوسرے ملک میں ہو رہی ہے تو اس کے حوالے سے پھر انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے، جرمانے بھی ہوتے ہیں. اب یہ ایک بڑے عرصے سے یہ ایک مسئلہ چلا آ رہا تھا. پاکستان بزنس کونسل کا تو یہ کلیم تھا کہ جو چائنا اور پاکستان کی ٹریڈ کا گیپ ہے یہ کوئی رفلی $6.5 ارب ہے. تو پرپوزل یہ آیا ہے کہ جو چین سے یہ ایکسیس مانگی جائے کمپلیٹ ڈیٹا کی، کہ جتنی وہاں پہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں پاکستان کے ساتھ اس کی ویلیو کے حساب سے ڈیٹا پاکستان کو دیا جائے. چین اس کے اوپر ایکسیس دینے کو تیار نہیں ہے. چائنا کے اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو یہ رہا ہے کہ اگر ہم نے آپ کو ایکسیس دے دی تو ہمیں باقی ممالک کو بھی دینا پڑے گی، تو ہمیں اور بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے جب یہ معاملہ اس دفعہ ٹاسک فورس میں بھی ریز ہوا تو وہاں پہ یہی کہا گیا کہ اس کو مت چھیڑیں، یہاں پہ کچھ ہو نہیں سکتا. تو کیونکہ اگر پاکستان نے یہ ایشو ریز کیا تو ماضی میں بھی جب پاکستان نے 2018 میں اس کو ریز کیا تھا تو چائنا نے تھریٹ کیا تھا کہ اگر آپ نے اس ایشو کو زیادہ دبایا تو جو چین اور پاکستان کے درمیان تجارتی معاہدہ اس وقت نیگوشیٹ ہو رہا تھا، اس کی سیکنڈ فیز آ رہی. تو انہوں نے کہا جی پھر چین اس معاہدے سے وڈرا کر جائے گا، ہم آپ کو ڈیٹا کی ایکسیس نہیں دیں گے لیکن ہم آپ سے تجارت جو ہے وہ کم کر دیں گے. نو دا پرابلم از کہ جتنی بھی چین اور پاکستان کی تجارت ہو اس میں جو ڈیٹا ایکسیس ہے پاکستان کی وہ صرف 1/3 تک ہے، اور وہ بھی جو FTA کے تحت جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت ٹریڈ ہو رہی ہے. جو نان FTA ہے اس کے تحت پاکستان کو ڈیٹا کی ایکسیس نہیں مل رہی، اور اس کے کامران امکانات اس کے یہی ہیں کہ چین آپ کو مزید کوئی اس قسم کی ڈیٹا کی ایکسیس نہیں دے گا، اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ یہ جو ڈسکریپنسی ہے یہ رہے گی. لیکن جو FBR کے حکام ہے اس کو ان کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ جتنا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے $4 ارب کی ڈسکریپنسی کا، اتنی ڈسکریپنسی ہے نہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ جو افغانستان کی امپورٹس ہو رہی ہیں فرام چائنا وہ بھی پاکستان کے کھاتے میں دکھائی جاتی ہیں، ایک چیز. اور دوسرا اس کے اندر نازک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان کافی دفاعی امپورٹس بھی ہو رہی ہیں. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. 10 سال کے طویل انتظار کے بعد بالآخر بھارت کا جو الیکشن کمیشن ہے اس نے مقبوضہ کشمیر کے اندر انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کیا ہے. یہ انتخابات 3 مرحلوں پر ہوں گے، اور اس کا آغاز جو ہے سپٹمبر کو ہوگا اور اکتوبر کے پہلے ہفتے میں پھر ان نتائج کا اعلان کیا جائے گا. اس کی سگنیفیکنس کیا ہے کہ اس کے حوالے سے کچھ ماہ پہلے یہ جو آرٹیکل 370 کو ختم کیا تھا اگست 2019 میں بھارت کی حکومت نے، تو اس سارے جو ایشو کو چیلنج کیا گیا تھا بھارتی سپریم کورٹ میں. تو بھارتی سپریم کورٹ میں اپنے فیصلے میں
جو نریندر مودی گورنمنٹ کا فیصلہ تھا اس کو صحیح قرار دیا تھا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جلد انتخابات کروائے جائیں. تو اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے اب وہاں پر یہ انتخابات ہو رہے ہیں، اور آخری مرتبہ 2014 میں وہاں پر انتخابات ہوئے. تو اور ویسے بھی پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ جو مقبوضہ جموں کشمیر میں اس طرح کے انتخابات ہوتے ہیں وہ ایک ڈھونگ ہے، ایک دھوکہ ہے، کیونکہ وہاں کے عوام آبویسلی بھارت کے ساتھ نہیں ہیں. اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے شہباز، اب جو بات ہو رہے ہیں ماضی میں، تو پھر جب آرٹیکل 370 موجود تھا، کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت تھی، تو وہاں کی جو قانون ساز اسمبلی کہہ لیں، جو وہاں کے جو بھی نام نہاد گورنمنٹ تھی، تو کم از کم ان کے پاس پاورز تھیں، یعنی کہ جو لیجسلیٹو اسمبلی تھی مقبوضہ کشمیر کی، وہ جو اپنے علاقے کے اندر، ریجن کے اندر جو بھی قانون سازی کرنی ہوتی تھی وہ ان کے پاس اختیار تھا. اب یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو اسمبلی وجود میں آئے گی، اس کے پاس تعلیم اور جو کلچر ہے اس کے علاوہ اور کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ قانون سازی کر سکے. جو چیف منسٹر بنتے ہیں نام نہاد، ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہوگا. ان کے مقابلے میں جو وہاں کے فیڈرل گورنمنٹ جو ان کی اپوائنٹ کرتی ہے، سینٹر اپوائنٹ کرتی ہے، گورنر، ان کے پاس اختیار ہوں گے. جو مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے جو بھی قانون سازی ہوگی وہ بھارت کی پارلیمنٹ کرے گی. سو نیوردلیس یہ اب انتخابات کروائے جا رہے ہیں، لیکن وہاں پر اگین لوگوں کا مطالبہ وہی ہے کہ جو اسٹیٹ ہوڈ ہے اس کو ریسٹور کیا جائے. اور اس میں جو دوسرا سیکیورٹی کا ایلیمنٹ بھی ہے، کیونکہ 3 مرحلوں پر یہ انتخابات کروائے جا رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو ڈپلوائے کیا جائے گا، بیکاز آبویسلی جو انتخابات ہوں گے تو وہاں پر وائلنس کا بھی خدشہ ہے. بٹ نیوردلیس 10 سال کے بعد دو کے وہاں پر اب انتخابات ہو رہے ہیں. دو کہ پاکستان ان انتخابات کو نہیں مانتا، لیکن بھارت جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، اور 10 سال انہوں نے طویل انتظار کروایا وہاں پر. اگر ایک آئی واش بھی ہے تو اتنا انہوں نے ٹائم لگایا. آپ نے کہا ان کے پاس صرف 2 جو سبجیکٹس ہیں جہاں پہ وہ اپنی قانون سازی کر سکتے ہیں، کہ ایجوکیشن، دوسرا کلچر. تو کیا یہ جو سٹیٹس ہے یہ باقی جو بھارت کی ریاستیں ہیں ان کا بھی سیم ہے، یا ان کے لیے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے؟ کیونکہ اب تو ان کے ون آف دی اس کی اسٹیٹس ہو گیا نا، اس کا جب اسپیشل اسٹیٹس ختم ہو گیا بھارت کا، تو ان کا وہاں پہ کیا ہے؟ باقی ریاستوں میں بھی سیم ہوتا ہے یا ان کا ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ نہیں، باقی ریاستوں میں تو جو ایک جس طرح ہمارے یہاں صوبے ہیں ان کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے، صرف وہی کہ جو آپ دفاع ہے، فورن افیئرز ہے، یہ اکانومی ہے، اس کے علاوہ باقی جو صوبے ہیں ان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ. تو پھر اس میں جو بھارت کا جو کلیم ہے کہ جو اب وہ بھارت کا حصہ ہو گیا، تو پھر وہ تو اٹ سیلف ڈسپیوٹڈ ہو گیا. جو ڈفرنس ہے کہ اس سے پہلے جب خصوصی حیثیت موجود تھی تو obviously ایک تو خصوصی حیثیت تھی، ایک ریاست بھی انڈیا کے آئین کے مطابق یہ تھی، تو ان کے پاس اپنا ان کا الگ جھنڈا تھا. اس کیس میں اب ایک یونین ٹیریٹری، جس طرح ہم وفاقی ٹیریٹری کہتے ہیں، تو وہاں پہ ایک یونین ٹیریٹری، یعنی کہ براہ راست وہاں پر وفاق کے انڈر ہے کہ جو بھی وہ ہوں گے. تو یہ جو الیکشن کروانے کا وہ کروا رہے ہیں کیونکہ ان کی مجبوری ہے، کرٹیسزم بھی ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی ان کو کہا ہوا ہے. تو یہ ایک میرلی ایک آئی واش ہے، اس سے کوئی بہت زیادہ اس سے سیکورٹی کی اگر آپ صورتحال دیکھیں پچھلے 1 مہینے میں وہاں پہ کافی زیادہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں کمپیئر ٹو دا پاسٹ. اب وہاں پہ سیکورٹی کے چیلنج دوبارہ ایمرج ہو رہے ہیں. تو ان حالات میں الیکشنز ہونا، آپ وہاں پہ جو لوکل اینالسٹ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ دے سی دا تھنگس، کہ ریلیٹیولی یہ ایک فری الیکشنز ہوں گے، یا یہ جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ آل دس ول بی مینجڈ؟ نہیں، فری الیکشنز تو نہیں ہوں گے آبویسلی. اور جو سیکیورٹی کی آپ نے بات کی ہے، یہ بالکل جب نریندر مودی نے 5 اگست 2019 والا اقدام کیا تھا، اور اس کے بعد میں یہ کہتے رہے کہ ان کے اس سٹیپ کی وجہ سے کشمیر کے اندر اب جو نارملسی ہے واپس آ گئی. لیکن حالیہ اگر آپ مہینوں کے اندر دیکھیں تو ٹریڈیشنلی پہلے تو ویلی کے اندر یعنی کشمیر کے اندر تو ہمیں وہاں پر وائلنس اور جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ملتی تھیں. جموں جو ہے وہاں پر عام طور پر کہا جاتا تھا کہ اتنی کانسنٹریشن نہیں تھی، وہاں پہ اس طرح کی گڑبڑ نہیں ہوتی تھی. اب کمپیئر ٹو کشمیر یا ویلی کے بجائے جموں کے اندر حالیہ مہینوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور تقریباً میرے خیال میں کئی جو بھارتی سیکیورٹی فورسز ہیں اس میں وہ مارے بھی گئے ہیں.